اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ صفات کی 26، 27 اور 28ویں آیات کی تلاوت کی گئی۔ سورہ صفات 37ویں آیات ہے، 37ویں صورت ہے، اور پارہ ہے ومالیہ، یعنی 23واں پارہ، 37ویں سورہ۔ اور ابھی ہم نے پڑھی 26، 27، 28 کی تلاوت۔ ابھی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 26 سے لے کر 36 تک، 26 سے 36 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج تو بنے ہوئے ہیں مسلم، یعنی انتہائی فرما بردار۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور بڑھیں گے ایک دوسرے کی طرف، کر دیں گے شروع تکرار، بحث، سوال در سوال آپس میں۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے پیروکار پیشواؤں سے، یقیناً آئے تھے وہ ہمارے پاس بن کر خیر خواہ، قسمیں کھاتے تھے دائیں بائیں طرف سے آ کر ہم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جو پیشوا جن کو وہ پرستش کرتے رہے، جن کو وہ مانتے رہے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ ان کے پاس آتے تھے اور انہوں نے ہی ان کو گمراہ کیا۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، کہیں گے پیشوا نہیں، بلکہ تم خود نہیں تھے ایمان والے۔ اب وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یعنی بحث کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے ہمیں بہکایا۔ وہ کہتے تھے نہیں، تم خود ہی بہکے ہوئے تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور، بلکہ تم ہی تھے گروہ سرکش، یعنی نافرمان اور باغی لوگ۔ تو جو پیشوا تھے وہ کہیں گے کہ تم خود ہی باغی تھے، تم خود ہی نافرمان تھے، ہمارا تو کوئی زور نہیں چلتا تھا تم پر۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پھر ثابت ہو گیا ہم سب پر قول ہمارے رب کا کہ یقیناً ہم کو چکھنا پڑے گا مزہ عذاب کا۔ انا لذائقون، چکھنا پڑے گا، ذائقہ لینا پڑے گا، کس کا؟ عذاب کا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پھر بہکایا ہم نے ان کو، یقیناً خود ہی پہلے سے بہکے ہوئے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے سے ہی بہکے ہوئے لوگ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پھر یقیناً یہ سبھی آج عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، ساجھیدار ہیں، ساتھی ہیں، رفیق ہیں، ہمراہی ہیں۔ تو ان سب کو مشترکہ ہی ہے، سب کچھ ان کا مشترکہ، تو آج عذاب بھی ان کا مشترکہ ہے، سبھی کو عذاب ملے گا۔ تو شریک بن کر رہیں گے یا ابھی بھی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقیناً ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، اِنَّهُ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً تھے وہ لوگ جب کہا جاتا تھا جن سے کہ نہیں ہے کوئی الہ معبود اللہ کے علاوہ، تو اکڑ جاتے تھے اس پر، نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو ہیں، کیسے کیسا نہیں کیا کافروں نے اور مشرکوں نے مسلمانوں کے پیغام کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا پیغام دیتے تھے تو کس کس طرح سے نہیں ایذا پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، اکڑ دکھائی۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا چھوڑ دیں گے ہم اپنے الہوں کو، یعنی معبودوں کو، بتوں کو،
ایک شاعری کی خاطر، ایک شاعر کی خاطر جو مجنوں ہے، دیوانہ ہے، یعنی وہ دیوانہ قرار دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ، اور کہتے تھے یہ تو ایک شاعر ہے، ایک مجنوں ہے، اس کی خاطر ہم اپنے الہوں کو کیوں چھوڑیں؟ تو اب ان کو سب کو مشترکہ مزہ چکھنا ہے عذاب کا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔